بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے انیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں نیا غیر ملکیوں کے لیے قانون مرتب کیا جا رہا ہے، جس کا نفاذ 15 مارچ 2021 سے کیا جانے والا ہے۔ نئے قانون میں کفیل اور عامل کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکات مرتب کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت افرادی قوت نے گزشتہ دنوں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے ساتھ آن لائن میٹنگز کر کے ان کے نکات بھی حاصل کیے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت ہی دیے جا رہے ہیں۔ غلام یوسف کا پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وزٹ ویزا پر بلایا ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ کہ بیٹے کے وزٹ ویزا کو اقامہ میں تبدیل کر سکوں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اتنی مدت قیام مکمل کرنے کے بعد واپس جائیں، بصورت دیگر ان پر اقامہ قوانین کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اس میں اضافہ ممکن ہوتا ہے، تاہم وزٹ ویزا عمرہ یا حج ویزے پر آنے والوں کے قانونی طور پر اقامہ جاری نہیں کرایا جا سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو مقررہ مدت کے دوران واپس بھیج دیں، اس کے بعد بیٹے کے لیے کوئی ویزا جاری کروائیں تاکہ کسی قسم کی قانونی خلاف ورزی شمار نہ ہو۔ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 18 لاکھ ریال ضبط ہوئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان میجر خالد کا کہنا تھا کہ گرفتار شدگان یمنی شہری ہیں، یہ لوگ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں۔ گرفتار شدگان 2 فرضی تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ سے خطیر رقوم بیرون ملک ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ فرضی تجارتی اداروں کا مالک ان کے ساتھ ملوث ہے، جو ان کی رقوم کو قانونی تحفظ فراہم کیا کرتا تھا۔ ترجمان کے مطابق ریاض شہر میں گروہ کے افراد نے 2 ٹھکانے رکھے ہوئے تھے جہاں سے وہ اپنا غیر قانونی کاروبار کرتے تھے۔ ٹھکانوں پر چھاپہ مارنے سے مجموعی طور پر 18,66,708 ریال ضبط ہوئے ہیں۔ یہ رقم ہنڈی کے کاروبار سے جمع کی گئی تھی۔ تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جدہ میں مرغیوں کے غیر معیاری ذبح خانے سیل کر دیے گئے ہیں۔ بلدیہ اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ ٹیموں نے جدہ کے قدیم علاقے میں غیر قانونی طور پر قائم مرغیوں کے ذبح خانے کو سیل کر دیا گیا اور تمام مرغیاں ضبط کر لی۔ نیوز کے مطابق مشترکہ ٹیموں میں بلدیہ، وزارت پانی و زراعت، پولیس اور امور صحت کے اداروں کے اہلکار شامل تھے۔ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ جدہ کے علاقے النطافات میں غیر قانونی طور پر زندہ مرغیوں کو ذبح خانہ قائم کیا گیا ہے، جہاں بڑی تعداد میں مرغیوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں مرغیوں کے غیر معیاری ذبح خانے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولٹری صنعت سے وابستہ کمپنیاں ہی ذبح شدہ مرغیاں معیاری پیکنگ میں مارکیٹ میں سپلائی کرنے کی پابند ہیں۔ اس ضمن میں بلدیہ کو اطلاع ملی کہ جدہ کے علاقے میں غیر قانونی طور پر مرغیوں کے ذبح خانے قائم کیے گئے ہیں، جہاں لائی جانے والی مرغیوں کے بارے میں علم نہیں کہ وہ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔ اطلاع ملنے پر بلدیہ اور دیگر اداروں کی مشترکہ ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ذبح خانوں کو سیل کر کے وہاں رکھی ہوئی مرغیاں ضبط کر لی۔ مشترکہ ٹیموں نے ذبح خانوں سے ضبط کی جانے والی مرغیاں وزارت زراعت و ماحولیات کے حوالہ کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے مرغیاں صحت مند ہیں یا نہیں۔ ٹیم کا مزید کہنا تھا کہ بیشتر مرغیاں بیمار تھیں۔ غیر قانونی ذبح خانوں سے برآمد ہونے والے تمام آلات ضبط کر لیے، جبکہ دکانوں اور اس کے اطراف کو بلدیہ کی ٹیموں نے سینیٹائز کیا۔ اس کے علاوہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو عمرہ پرمٹ جاری کیا گیا۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا پابندیوں کے بعد عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 10 لاکھ خواتین عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی سعادت حاصل کر چکی ہیں۔ نیوز کے مطابق ادارہ امور حرمین میں شعبہ خواتین کی معاون سیکرٹری نے کہا کہ عمرہ پر عائد پابندی مرحلہ وار اٹھائی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 26,209 خواتین نے عمرہ ادا کیا، جبکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں عمرہ زائرین خواتین کی تعداد 3,26,603 رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے
6,69,000 خواتین نے درخواست کو منظور کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حرم مکی شریف میں عمرہ کا تیسرا مرحلہ بھی انتہائی کامیاب رہا۔ اس دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تمام مراحل مقررہ ضوابط کے تحت بخیر و خوبی انجام دیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ 2020 کے آخری ہفتے سے عمرہ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ مسجد الحرام میں تمام نمازیوں کے لیے بھی پابندی عائد تھی۔ عمرہ اور مسجد الحرام میں پابندیوں پر مرحلہ وار طریقے سے اس وقت ختم کی جا رہی ہیں، جبکہ سعودی عرب میں کرونا کی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پرمٹ سسٹم جاری کیا گیا ہے، جس کے لیے اعتمرنا ایپ لانچ کی گئی تھی۔ عمرہ پرمٹ مقررہ مخصوص وقت کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جبکہ مسجد الحرام میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے بھی پرمٹ کا حصول لازمی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے پرمٹ درکار نہیں، تاہم زیارت روضۃ الرسول کے لیے پرمٹ حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پرمٹ کا مقصد زائرین کو منظم کرنا اور سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کروانا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی بچے کو سمندر کے کنارے تیرتا ہوا ایک عنبر ملا ہے۔ تبوک کے علاقے الوجہ کے جنوبی سمندری ساحل پر ایک بچے کو کھیلتے ہوئے قیمتی 15 کلو عنبر ملا ہے۔ محمود ابو سالم کے مطابق ان کے بیٹے عبد الرحمن کو سمندری ساحل سے تیرتا ہوا قیمتی عنبر ملا ہے، جو پتھروں کی شکل کا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو 3 رنگوں سیاہ، مٹی اور سرخ رنگ کے ہیں۔ اخبار کے مطابق انہوں نے جب ٹکڑوں کے بارے میں تحقیق شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ قیمتی عنبر کے ٹکڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عنبر کو تاجروں کے پاس بیچنے کے لیے لے گئے تھے، جنہوں نے اس کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ مارکیٹ میں سرخ عنبر کی قیمت 170,000 ریال فی کلو بتائی گئی ہے اور مٹی رنگ کے عنبر کی قیمت 145,000 ریال فی کلو بتائی گئی ہے اور سیاہ رنگ کا عنبر 110,000 ریال فی کلو ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرونا ویکسین کے بعد بھی ماسک کا پہننا ضروری ہوگا یا نہیں؟ کرونا ویکسین کے بعد کیا ماسک پہننے کی ضرورت باقی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو سعودی عرب میں ہر شخص ذہن میں اٹھا رہا ہے۔ نیوز کے مطابق طیبہ یونیورسٹی میں وائرس کے علوم کے ماہر ڈاکٹر یاسر القرشی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے بعد ماسک پہننا جاری رہے گا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کا اندراج ہو چکا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ویکسین کی کامیابی کی شرح 90% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین لگانے والے 90% افراد کو کرونا سے تحفظ حاصل ہوگا اور باقی 10% لوگ جنہیں ویکسین سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کی وجہ سے سب کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں ویکسین سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے مطلب یہ نہیں کہ ویکسین لگانے والوں کو کرونا لاحق ہو سکتا ہے۔ ویکسین لگانے والے شخص کو کرونا لاحق ہو سکتا ہے مگر وائرس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ ایسا شخص کرونا کا حامل ہوگا اور دوسروں کو بھی کرونا منتقل کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین اگر تمام افراد کو لگا دی گئی تو اسے فعال ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوگا، اس لیے ماسک طویل عرصے تک پہننا لازمی ہوگا۔ مزید سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے انیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔